الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين على القتال. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی ایمان لانے والا پہلے ایمان لا چکا ہے، اللہ وہ دوبارہ کیسے ایمان لائے؟ فقہاء محدثین نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا، ایمان لانے والوں کو جب ایمان لانے کا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. جیسے یا ایھا الناس، اے لوگو. اب یا ایھا الناس لوگو، اس میں مسلم اور کافر دونوں شامل ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اب غیر مسلم ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے. عبادت وہ بعد میں کرے گا. اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور نماز شروع کر دیتا ہے، روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا روزے رکھنا، اس کا زکوٰۃ دینا اور اس کا نماز پڑھنا قبول نہیں جب تک وہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کر لیتا. تو یہاں بھی فقہاء اور محدثین مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں اعبدو سے مراد مسلمانوں کے لیے عبادت ہے، اور سب سے پہلی عبادت جو ہے انسانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں. ایمان لانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں.
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ تصدیق بالقلب، سب سے پہلے کہ دل سے تصدیق ہو، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار بھی کرے۔ اگر دل سے تصدیق ہے اور زبان سے اس کا اقرار نہیں، فرمایا ایمان ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کی کئی مثالیں ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو جب آپ نے دعوت کا کام شروع فرمایا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دین جو ہے دین برحق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کو تسلیم کر لیں تو ہمیں سردار کوئی نہیں مانے گا۔ مثلا ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ پہلے تو آپ انہیں صادق اور امین کہتے تھے، اب اگر وہی صادق اور امین آپ کو کوئی بات کرتے ہیں تو آپ مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن اگر میں اس بات کا اقرار کر دوں تو میری سرداری جاتی رہے گی۔ لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، ساری کائنات اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے، ہر چیز اس کی غلام بن جاتی ہے۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ایمان کامل کے اللہ نے فوائد اور ایمان کامل کے اللہ رب العزت نے اعزازات کیا رکھے ہیں۔ اقرار باللسان ہو، تصدیق قلب ہو تو ایمان والا انسان ہو جاتا ہے، اس کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز بھی ضروری ہے، عمل بالارکان۔ صرف آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، لیکن آپ نے کوئی عمل نہ کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ساری زندگی ایسے ہی رہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی اس پر آ چکے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کر عمدن بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دے، فقد کفر، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ بعد کے علماء اس میں تعویلات فرماتے ہیں، اگر اس نے حلال سمجھتے ہوئے، جائز سمجھتے ہوئے نماز کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ یہ بعد کی تعویلات ہیں، لیکن جو الفاظ حدیث مبارکہ کے، فرمایا من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، متعمدن، جان بوجھ کر، بغیر کسی عذر کے، فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے امام صاحب کی دلیل، امام صاحب کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ عمل بالارکان بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایمان لانا کس پر ہے؟ جن پر ایمان لانا ہے اللہ نے ان کو بھی ارشاد فرما دیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فرمایا آمنت باللہ، یوں کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، باقی ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں کا ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر یوں ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور موجود ہیں۔ کافر بھی ایمان رکھتے تھے فرشتوں پر، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، اگر آج آسمان گر جاتا تو حق تھا، زمین پھٹ جاتی تو حق تھا، تم نے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر دیا، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کرتے ہو۔ فرمایا کیسی تقسیم کرتے ہو؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب تمہیں بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جائے تو تمہارے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ اللہ بیٹی بیٹے سے، اتخاذ ولد سے پاک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان لانا، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر، جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک کتابیں نازل فرمائیں، ان کتابوں پر ایمان لانا۔ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے دور میں حق اور سچ تھیں،
جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اب اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے، آپ کے سامنے یہ وسوسہ پیش کرے، بھئی تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، تم مانتے ہو کہ موسیٰ اور عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت داؤد بھی اللہ کے رسول ہیں، جب یہ ساری کتابیں تمہارے قول کے مطابق، تمہارے قرآن کے مطابق یہ آسمانی کتابیں ہیں، اگر تمہیں ان سے کوئی اچھی بات ملتی ہے لے لو، وہاں پر اس پر بھی عمل کر لو، اور کوئی ایسی بات جو تمہارے لیے مشکل ہے قرآن میں ہے لیکن وہ مشکل ہے اور ان آسمانی کتابوں میں ہے جو آسان ہے تو ان پر عمل کر لو، وہ بھی تو آسمانی کتابیں ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ کی بارگاہ میں دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر گیا، وہ عیسائی، نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا دین لے کر، موسیٰ علیہ السلام کا دین لے کر اللہ کی بارگاہ میں گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں کروں گا، ہرگز قبول نہیں کروں گا، اور یہ بندہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا یہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے مومنین کو ارشاد فرمایا، اے مومنو، جس طرح یہود و نصارہ اس امید پر کہ ہمارے عیسیٰ حضرت پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے، کہیں ان کی طرح امیدوں میں نہ رہنا، جھوٹی امیدوں پر زندگی اس طرح بغیر عمل کے گزار دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جائیں گے، حضرت موسیٰ لے جائیں گے، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی راتیں مصلی پر گزرتی ہیں، قرآن پاک کی حافظہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب صبح ہوتی ہے شکوہ کرتی نظر آتی ہیں، اللہ تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے، میری 2 رکعت بھی پوری نہ ہوئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں، فاطمہ قبر عمل مانگتی ہے، عمل لے کر آنا، دل میں یہ نہ خیال رکھنا کہ نبی کی بیٹی ہوں، بغیر عمل کے مجھے جنت مل جائے گی۔ اور اللہ نے جنت کو ان کے حوالے کر دیا، اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے وہ عمل مانگتی ہے۔ تو ہمارے لیے اسلام میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، وَكُتُبِهِ، جو سابقہ آسمانی کتابیں نازل ہیں ان پر ایمان لانا، اور اللہ نے ایک آیت نازل فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے دل میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام تھا، ہفتے کے دن عبادت کرنا ان کے لیے جس طرح مسلمان جمعے کے روز عبادت کرتے ہیں مبارک اور برکت والا دن سمجھا جاتا ہے، ایسے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مبارک اور برکت والا تھا۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر میں اسلام میں آ کر جمعے کے دن بھی عبادت کروں اور ہفتے کے دن بھی عبادت کروں، منع تو نہیں ہے کہ ہفتے کے دن عبادت کرو، اتوار کے دن عبادت کرو، پیر کے دن عبادت کرو، منع نہیں ہے، تو میں ہفتے کے دن بھی عبادت کروں، جمعے کے دن بھی عبادت کروں۔ اونٹ چونکہ حرام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ حلال ہے، تو اپنا عقیدہ یہ رکھوں کہ اونٹ کھانا حلال ہے، لیکن عملاً نہ کھاؤں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بھی پاس ہو جائے، اس کا بھی لحاظ ہو جائے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا جو اس کا بھی احترام اور لحاظ کر رہے ہو، اس کا بھی لحاظ اور احترام کر رہے ہو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، یہی وجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ عمر تورات دیکھ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غصے کے آثار نمایاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائیں تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ جائے، آپ جلال میں آ جائیں تو جہنم بھڑک اٹھتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھنا شروع کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ویحک یا عمر، عمر تیرے لیے افسوس کا مقام ہے، انظر الی وجہ رسول اللہ، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ۔ حضرت عمر نے نگاہ اٹھائی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا، میرا مقصد کوئی عمل کرنا نہیں تھا، بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا، آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو تورات نہ پڑھتے، میرا قرآن پڑھتے۔ تو اب اگر کوئی یہ وسوسہ ڈالے کہ آسمانی کتابیں ہیں نا تورات انجیل زبور، تو جو مسئلہ تمہیں آسان وہاں سے ملے وہاں سے لے لو، تو ہم کہیں گے کہ وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، سابقہ انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ آج جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت کا انکار کرتا ہے اور اقرار نہیں کرتا، بے شک وہ تورات کا ماننے والا ہے، انجیل کا ماننے والا ہے، جنت اس کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر، فرشتوں پر، اللہ کی سابقہ کتابوں پر، سب پر ایمان رکھتا ہے، لیکن صرف ایک جملہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انکار کرتا ہے، حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے، عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، جنت و دوزخ کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اس کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر ساری باتیں مانتا ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے نہیں مانتا، یہ بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ باس بعد الموت کا انکار کرتا ہے، سوال و جواب کا انکار کرتا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا انکار کرتا ہے، فرمایا یہ بھی نکل جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان لانے کے لیے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمل بالارکان بھی ضروری ہے۔ اسلام نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ایمان ہے کیا چیز؟ کیسے پتہ چلے گا ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایمان کی حلاوت چکھی ہی نہیں ہے۔ جس بندے نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، اس کے لیے جھوٹ بولنا ایسے ہے جیسے آگ میں جانا، اس کے لیے جھوٹ بولنا ایسے ہے جیسے انگاروں پہ چلنا۔ اور جس کو ایمان کی حلاوت کا پتہ نہیں ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ میں جب بچہ تھا میری والدہ نے میرے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنوا کے دی، میں جب باہر گیا ایک فراڈیا مل گیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا انگوٹھی ہے۔ کہا ذرا اتارو، میں نے اتارا تو اس نے ایک گڑ کی ڈلی دی، کہا اس کو چکھو، میں نے منہ سے لگایا تو وہ میٹھی تھی، تو کہا اب یہ اس انگوٹھی کو منہ سے لگاؤ، میں نے اس انگوٹھی کو منہ سے لگایا تو وہ میٹھی نہیں، کہا اب بتاؤ میٹھی یہ ہے یا یہ گڑ کی ڈلی؟ تو میں نے کہا یہ ڈلی جو ہے وہ میٹھی ہے، تو کہا یہ بہتر ہے وہ یا وہ بہتر ہے؟ میں نے کہا وہ بہتر ہے، تو وہ گڑ کی ڈلی دے کر وہ انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ جس طرح مجھے اس دور میں پتہ نہیں تھا کہ قیمتی کیا ہے تو میں نے میٹھی چیز کو لے لیا، ایسے ہی ہم دنیا کے فوائد کو دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے مجھے یہ فائدہ مل رہا ہے، رشوت لینے سے مجھے یہ فائدہ مل رہا ہے، ایمان کو نہیں دیکھتے کہ ایمان جب جا رہا ہے تو میرے لیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے وہ حلاوت چکھی ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا بندہ جس نے کبھی شہد چکھا ہی نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں، اسے کہیں کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، وہ کہے جی چینی جیسا میٹھا ہوتا ہے، آپ کہیں نہیں جی شہد ایک اور طرح کی مٹھاس ہوتی ہے، وہ کہے گا جی گنے کے رس جیسا میٹھا ہوتا ہے، گڑ جیسا میٹھا، وہ تشبیہات دیتا چلائے گا لیکن آپ اسے سمجھا نہیں سکتے کہ شہد کس طرح کا میٹھا ہوتا ہے۔
ایک نابینا آدمی ہے، اس نے ریڈ کلر دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے لال رنگ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اب آپ اسے کیسے سمجھائیں گے کہ اس طرح کا وہ لال رنگ، سرخ رنگ اس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اس نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، پیدائشی نبینا ہے، تو ہم نے ایمان کی حلاوت چکھی ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس لیے بات بات پر جھوٹ بولنا، غیبت کر دینا، لوگوں کو تکلیف دے دینا، دوسرے کے لیے جھوٹی گواہی دے دینا، یہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آسان ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ تو جو بندہ مومن کامل بن جاتا ہے، جسے ایمان کامل اللہ عطا فرماتے ہیں، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھے گا ساری دنیا کی بادشاہت بھی لے لو لیکن میں غلط بیانی نہیں کروں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں بہتان نہیں لگاؤں گا، وہ ان ساری چیزوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی قیمت کا اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ مومن کامل بن جاتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک انعام اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے مقام پر دعا فرمائی، شہید ہو گئے۔ ان کی زوجہ محترمہ ان کے جسد اطہر کو واپس لے جانا چاہتی ہیں، لیکن اونٹنی اٹھتی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہیں اس نے مدینہ سے آتے ہوئے دعا تو نہیں کی تھی؟ یا رسول اللہ دعا کی تھی، کیا دعا کی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں مرنا چاہتا ہوں، اور ولا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے گھر کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جب وہ اللہ کی کسی بارے میں قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کو ضرور پوری فرماتا ہے، اور ان لوگوں میں سے ایک عبداللہ بن جحش بھی ہیں۔ تو اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ دوسرا، پوری کائنات اس کے لیے مسخر فرما دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک جنگل آ جاتا ہے، اور جنگل میں پانی کا چشمہ موجود تھا، باقی سارا راستہ صحرا تھا۔ ہمیں یہ جگہ موزوں معلوم ہوئی کہ ہم یہاں رہیں، رات کو پڑاؤ کریں، لیکن وہاں کے باشندوں نے ہمیں کہا کہ یہاں جنگل کے درندے ہیں، رات نہیں گزار سکتے ہو، اور ایسے زہریلے جانور ہیں، ایسے خوفناک اور درندے یہاں رہتے ہیں۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جنگل کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں جنگل کے درندوں، ہمارا اعلان یہ ہے فَلْيَرْتَحِلْ، یہاں سے چلے جاؤ، ہم یہاں پر آ چکے ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جب انہوں نے یہ جملے کہے کہ محمد کے غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جانور اپنے منہ میں اپنے بچوں کو اٹھا کر علاقہ خالی کر رہے تھے۔ اللہ مسخر فرما دیتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا اٹھا کر زمین پر مارتے ہیں، فرمایا اس کو زمین ٹھہر جا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں محمد کے غلام رہتے ہیں۔ زمین ایک دم تھم گئی ہے، اور فضاؤں کو، ہواؤں کو اللہ نے مسخر فرما دیا، پانیوں کو اللہ نے مسخر فرما دیا، بے شمار واقعات ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انسان مومن کامل بن جاتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان کامل رکھتا ہے، ساری کائنات اللہ اس کی مسخر فرما دیتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن کامل بن جاؤ، اچھے عمل کرو، عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم آپ کو زمین میں خلافت عطا فرما دیں گے۔ لیکن ایمان کا معیار ہم نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے۔ میرے نزدیک میری جماعت کو جو اچھا سمجھے گا وہی ایمان والا ہے۔ ایک شخص سے میں نے کہا کہ ووٹ آ رہے ہیں دینداروں کو، اب کی بات نہیں پہلے کی بات ہے، کہ بھئی دینداروں کو ووٹ دینا چاہیے، جو دیندار ہوں، جو اللہ کے قوانین کو سمجھیں، دینداروں کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو اس نے اپنی جماعت کے لیڈر کا نام لے کر کہا کیا وہ دیندار آپ کو نہیں نظر آتا؟ یعنی وہ بھی تو دیندار ہے۔ تو ہم نے معیارات اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا آپ نے یہ کئی دفعہ دیکھا ہوگا
خدا نخواستہ کسی جماعت کے کسی لیڈر کے خلاف کوئی بات کر دی، یار میں تو مفتی صاحب کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، مولانا صاحب کو میرے خیالات ان کے بارے میں بڑے اچھے تھے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا بھی ایمان کامل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے لیڈر کو غلط کہتے ہیں۔ تو بھئی لیڈر ایمان نہیں ہے، ایمان کو مضبوطی سے تھامو۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ آپ نے سنا کئی لوگ ایسے کہتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی بھی جماعت کے کسی لیڈر کو آپ کوئی بات کریں، یار میرے خیالات تو تیرے بارے میں پہلے اچھے تھے لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ تو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ تو دوستو راہ راست یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں۔ ایمان سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک بندہ ایسا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، ایک دوسرا وہ ہے جو نماز 5 وقت جماعت سے بھی پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، اور اس کا چہرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، قرآن حدیث کو بھی جانتا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ایک ایسا بندہ جو بالکل نماز بھی نہیں پڑھتا، فسق و فجور میں مبتلا ہے، یہ ایمان والا اور یہ ایمان والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تو علم والے کو بغیر علم والے کے بارے میں کئی مثالیں ارشاد فرمائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظل ولا الحرور، گرمی اور سردی برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظلمات والنور، روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کئی مثالیں ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اہل علم کو، جو اہل علم نہیں ہیں ان پر فضیلت ہے۔ تو ایک ایمان والا ایسا ایمان والا ہے جو فسق و فجور میں بھی ہے، دوسرا ایمان والا تہجد گزار ہے، آپ کس کو ترجیح دو گے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جو صحیح کہے گا وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے، دوسرے کا کسی کا ایمان ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے۔ تو یہ رویے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، اس لیے کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی لیڈر کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ جب اللہ نے فرما دیا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، فرمایا کہ تم ان کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو، نہیں تو لا علمی میں تمہارے اصلی خدا کو گالیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کسی کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، آپ نے فرمایا سباب المسلمی، مسلمان کو گالی دینا فسوق، فسق ہے، گناہ ہے، اللہ کا نافرمان لکھا جاتا ہے، وقتالہ کفر، اور فرمایا کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔